کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، پوچھو، علماء کو پوچھو. آپ جو مال کما رہے ہیں کیا آپ کے لیے جائز ہے؟ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے جائز ہے؟ آپ جہاں کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ کما رہے ہیں جائز ہے؟ آپ سک نوٹ لکھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو پیسے مل رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ سائن کر رہے ہیں اور حکومت سے ان امپلائمنٹ بینیفٹ آفس لے رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں؟ آپ گول گول بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ پوچھو مفتیوں سے. ہر چیز کو دیکھو کہ میرے گھر میں جو پیسہ اور جو لقمہ اور جو گھونٹ، جو کپڑا، جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ حلال کا ہے یا نہیں. ہر چیز کو دیکھو غور سے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ علم دینا تھا، ان کو امیر المومنین فی الحدیث بنانا تھا، تو اس کا انتظام اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں آنے سے پہلے شروع کر دیا. دنیا میں آنے سے پہلے شروع کر دیا. باپ بہت نیک دیا، ماں بہت نیک دی، یہ سب تاکہ تربیت اچھی ہو، ماں باپ کی دعائیں ملے وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک اہتمام اللہ نے یہ کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش پہلے دن سے رزق حلال سے ہوئی، رزق حلال سے ہوئی پہلے دن سے، اس لیے کہ ان کو بڑا بنانا تھا اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو. چنانچہ ان کے والد حضرت اسماعیل جو کہ محدث تھے، وہ انتقال کے وقت یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے کہ میں جتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں حرام کا تو ایک پیسہ ہے ہی نہیں، لیکن شبہے کا بھی ایک پیسہ نہیں ہے. میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں حرام کا تو ایک پیسہ ہے ہی نہیں، شبہے کا، شک کا بھی ایک پیسہ نہیں ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ جن لوگوں کو علم کا وافر حصہ دینا چاہتے ہیں ان کی اس طرح تربیت فرمائے، ان کی جسمانی تربیت اس طرح فرماتے ہیں رزق حلال سے، حلال روزی. اور پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی سے کھا پی کر بڑے ہوئے اور میراث میں ان کا جو حصہ آیا تو اس کو پارٹنرشپ میں لگاتے تھے وہ پیسہ، اور اس سے جو پیسہ آتا تھا اسی کو استعمال کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بڑے بڑے اساتین ہیں اور ہمارے زمانے کے، ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں جو گزرے ہیں جنہوں نے بہت اونچے درجے کا علمی کام کیا، ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے حرام سے بچایا تھا.